گھر والے سلام کہہ رہے جی بات دم کرنے سے ہی بخار ہے، تیز بخار ہے کافی دن، دوائی لے کے آئے لیکن جا نہیں رہا۔ مفتی صاحب بتا رہے ہیں 10 منٹ تک آتا ہوں۔ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دن ہے بشارت سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریا کو ایسی روانی کس نے دی ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت
میں وہ ہے میرا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا، غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا، پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو بھول کر ڈالا، ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ کمر کر دیے نسل سارے دیے، کمر کر دیے نسل سارے دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، جو ڈوبے میرے کار دیے، جو ڈوبے میرے کار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، فرمایا میرے نبی نے، فرمایا میرے نبی نے، فرمایا میرے نبی نے، بخش وچ دیدار دیے، ہاں بخش وچ دیدار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، حشر نو منکرا ویکھ لیا بے، حشر نو منکرا ویکھ لیا بے، حشر نو منکرا ویکھ لیا بے، برکتوں نال پئی پکارے دیے، برکتوں نال پئی پکارے دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، میں نے کلہ عاجز کہتا، میں نے کلہ عاجز کہتا، میں نے کلہ عاجز کہتا، دنیا نارے مارے دیے، سن دے دنیا نارے مارے دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے۔ ایک فارسی کا شعر مینوں یاد نہیں ہے اس لیے، مضمون کا یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں کسی بزرگ کا بغض پیدا کرتا ہے۔ تو اس سے مضمون پاؤ کہ کس طرح یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. قبلہ پیر صاحب نے حکم فرمایا کہ ایک فارسی کا شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے جب اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں کسی بزرگ کا بغض ڈال دیتا ہے. کسی بھی اللہ کے نیک بندے کی بے ادبی انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتی ہے اور شیطان کے رستے پر لگا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. اپنی سنگت جو ہے وہ سچے لوگوں کے ساتھ بنا لو، کیونکہ یہ بالکل صحیح بات ہے. فارسی کا مقولہ ہے صحبت سالے تورا سالے کنند، صحبت تالے تورا تالے کنند. اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو اس لیے کسی اللہ کے نیک بندے کی بے ادبی جو ہے، کسی بزرگ کی جو بے ادبی ہے، وہ انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے. تو ادب کرنا چاہیے. جو لوگ مؤدب ہوتے ہیں اللہ انہیں مرتبہ مقام عطا فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحابہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے، کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں لوگ پوچھتے ہیں قرآن سے دلیل کیا ہے. اب ان سے پوچھو کہ کیا قرآن کی کسی آیت کا یہ ترجمہ بنتا ہے کہ نبی پاک جب وضو کریں تو ان کے وضو کا جو پانی آپ کے اعضاء سے جو ٹچ ہوتا ہے اسے نیچے نہ گرنے دینا؟ ہے قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ؟ لیکن صحابہ تو نہیں گرنے دیتے تھے. قرآن کی آیت کا ترجمہ تو نہیں تھا. نہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ تم میرا اتنا ادب کرنا کہ جب میں وضو کروں تو میرے وضو کا پانی نیچے نہ گرنے دینا. وہ کیا تھا؟ ادب تھا حضور کا جو صحابہ کرتے تھے. کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں ہے جب میرا نبی اپنا لعاب منہ سے نکالے تو اسے زمین پر نہ گرنے دینا، اپنے چہروں پہ مل لینا. صحابہ لیتے تھے، ہاتھوں پہ تھامتے تھے، چہرے پہ مل لیتے تھے. جس کو نہیں ملتا تھا وہ اس صحابی کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ مل لیتا تھا جس کے ہاتھ پہ حضور کا لعاب آیا ہوتا تھا. یہ قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ نہیں ہے. تو صحابہ نے یہ کہاں سے سیکھا تھا؟ دل میں ادب تھا. اور جو محبت ہوتی ہے وہ ادائیں خود سکھا دیتی ہے، آداب خود سکھا دیتی ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ محبت کرنی ہے اللہ کے بزرگوں سے، کیونکہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہی یہ دنیا قائم ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کے اولیاء جو ہیں ان کی ایک جماعت دنیا میں قائم رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات کا سارے کا سارا نظام چل رہا ہے. اگر وہ بزرگ نہ ہو تو کائنات کا نظام اپنی جگہ پہ رک جائے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو پراگندہ ہیں، بال بکھرے ہوتے ہیں، کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور لوگ ان کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے. ان کا مرتبہ مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند ہوتا ہے اگر وہ قسم اٹھا لیں
کہ اللہ کی قسم یہ پہاڑ کل اس جگہ سے اس جگہ پر آ جائے گا، اللہ انہیں قسم کا کفارہ نہیں پڑنے دیتا، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کا ادب لازم ہے۔ جو اللہ کے ولی کی بے ادبی کرتا ہے ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ بزرگوں کی گستاخی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، کیونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اتباع رسول کا پیکر ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی کی اطاعت ضروری ہوتی ہے، اسی طرح ولی کی اطاعت بھی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نماز میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہمیں راستہ چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو انعام یافتہ لوگ ہیں کون؟ اللہ نے قرآن پاک میں 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یہ 5 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ کہا ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور ان کی دوستی کتنی اچھی ہے۔ تو اس لیے اپنی دوستی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بنا لو، کل قیامت کے دن بھی یہی جو تمہارا ساتھ ہوگا، کیونکہ حدیث میں المرء مع من احب الیہ، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج تمہاری قبلہ پیر صاحب سے محبت ہے تو ہو سکتا ہے کل اسی طرح تم جنت میں بھی ان کی معیت میں سارے چلے، کیونکہ جس کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اگر کسی نے کسی کا زمانہ نہ پایا ہو تو محبت کرتا ہو، میں پھر بھی اللہ اس کی معیت عطا فرما دے۔ تو اس لیے جو بزرگ گزر چکے ہیں ان سے بھی محبت رکھو۔ بزرگوں کی بے ادبی جو ہے انسان کو وہ بہت نیچے گرا دیتی ہے، وہ جو اعلیٰ عرفہ مقام ہوتا ہے اس سے نیچے لے آتی ہے۔ تو بزرگوں کا ادب جو ہے وہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن تمہاری دوستیاں جو گہری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، الا المتقین، سوائے متقین کے۔ جو پرہیزگار لوگ ہوں گے وہ قیامت والے دن بھی اپنی دوستی توڑیں گے نہیں، وہ ساتھ نبھائیں گے، اور اس وقت بھی ان کا ساتھ جو ہے تمہیں فائدہ دے گا۔ اسی لیے یہ قرآن پاک میں بھی کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھی بن جاؤ۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاد لی ولیا، جس نے میرے نبی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ کون اللہ کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرنا اللہ کے ساتھ جنگ کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے ان نیک لوگوں کو کہا کہ الا ان اولیاء اللہ، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ دوستی رکھیں تو فائدہ ہوگا، دشمنی رکھیں گے تو ہم اپنا بیڑا غرق کریں گے۔ تو اس لیے کسی بھی بزرگ کے بارے میں دل میں نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی علماء کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہو تو اپنی زبان پہ کنٹرول کیا کرو، کیونکہ ہم فوراً پکڑیں گے کہ یہ تو فاعل بنتا تھا مرفوع ہونا تھا اس نے منصوب پڑھ دی ہے، یہ مفعول بنتا تھا یہ منصوب ہونا تھا اس نے مرفوع پڑھ دی ہے، شروع میں حرف جار آ رہا ہے اسم کے تو یہ مجرور ہونا تھا اس نے اس کو مفتوح پڑھ دیا ہے، فوری طور پہ گرفت ہوگی۔ ماضی کا صیغہ ہے، اس کا جو عین کلمہ ہے وہ مضموم العین ہے یا مقصور العین ہے یا مفتوح العین ہے، یہ علماء کو پتہ ہوتا ہے، وہ لفظوں پہ گرفت کرتے ہیں۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی نظر دل پہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ جب اللہ کے ولی کی محفل میں بیٹھو تو دل پہ نظر رکھو، دل پہ کنٹرول رکھو، کیونکہ اللہ کے ولی کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ وہ دل کو دیکھتا ہے، اور جو علماء ہوتے ہیں وہ لفظوں کو پکڑتے ہیں۔ علماء کی محفل میں زبان پہ کنٹرول رکھو، اللہ کے ولی کی محفل میں دل میں کنٹرول رکھو۔ اور کیونکہ اتقوا فراست المومن ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو
वो अल्लाह के नूर से देखता है। खुदा की कसम मैंने ये हदीस पढ़ी थी लेकिन इसका मुशाहदा नहीं हुआ था। मुशाहदा कब हुआ? हम कराची गए, मेरे पीरो मुर्शिद अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के बेटे मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा हैं, तो इंतकाल हो गया उनका, तबीयत अलील थी। तो आपने 63 वर्ष की उम्र में अपने बेटे को खिलाफत दे दी थी कि जो कुछ मुझे बुजुर्गों से अता हुआ था, मेरी औलाद में एक ही बेटा इस काबिल था, मैंने इसको दे दी है, और कोई खलीफा नहीं था। तो वो तकरीर कर रहे थे दरस कुरान, मैं बैठा था सामने, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि पीर साहब की तबीयत तो नासाज रहती है अब, तो एक ही इन्होंने खिलाफत दी है अपने बेटे को, किसी और को खिलाफत नहीं दी। तो कोई भी मरीदों में इस काबिल नहीं है कि जिसको ये समझते हैं कि खिलाफत दे दूं, तो इतने इतने बड़े लोग हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। ये मैं दिल में सोच रहा हूँ कि किसी को भी पीर साहब ने खिलाफत नहीं दी। मेरे साथ मेरा एक दोस्त बैठा है, वो मुझे कह रहा है कि शाह साहब आपकी तरफ देख रहे हैं तो ऊपर देखें, तो वो समझ रहे हैं शायद आप सो रहे हैं। मैंने देखा तो शाह साहब की आंखों में ऐसा जलाल था कि मेरे अंदर वो ताकत नहीं थी कि मैं दोबारा देखूं। मैंने आंखें नीचे कर ली, मैंने कहा यार मुझसे नहीं देखा जाता, बस मैं इसी तरह बैठा रहा। हम वापस आ गए तो दूसरे दिन मुझे कॉल आई कराची से कि पीर साहब आपका नाम पूछ रहे हैं, आपका एड्रेस पूछ रहे हैं, कुछ चीज भेजना चाहते हैं। और दूसरे दिन मुझे सनदे खिलाफत लिख के उन्होंने वहां से भेज दी, और मैंने उस वक्त मुशाहिदा किया कि वाकया जो अल्लाह का वली होता है उसकी नजर जो है वो दिल पे होती है, वो देख रहा होता है कि अभी मेरा मुरीद जो है वो क्या सोच रहा है। तो इसलिए अल्लाह के किसी भी वली की महफिल में बैठो तो अपने दिल पे कंट्रोल करके बैठा करो। अल्लाह वाले जो होते हैं, हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, नज़र तो इला बिलादिल्लाह जमअन कक़द गलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के सारे शहरों का मुशाहिदा ऐसे करता हूँ जैसे मेरे हाथ की हथेली पर राई का दाना है। सुल्तान बाबू फरमाते हैं 14 तबक उन्होंने दिल दे अंदर तंबू वांगू ताड़े हो। ये 14 तबक जो होते हैं उनके दिल के अंदर होते हैं। आंखें बंद करते हैं तो सारी कायनात देख लेते हैं, मुशाहिदा कर लेते हैं, हर चीज उनके सामने होती है। तो इसलिए ये सच फरमाया जिसने भी कि अल्लाह के वली, जब अल्लाह ताला किसी को जलील करना चाहता है तो उसके दिल में अल्लाह के वली का बुग़्ज़ डाल देता है। जब किसी भी अल्लाह के वली का बुग़्ज़ किसी के दिल में आ जाए उसकी दुनिया भी बर्बाद हो जाती है, आखिरत भी बर्बाद हो जाती है, और उसे ही फायदा पहुंचता है। क्योंकि जो अल्लाह का वली होता है वो इत्तबाए रसूल का पैकर होता है। वलायत मिलती ही उसे है जो नबी पाक की इत्तबा का पैकर बन जाता है, हुजूर की मोहब्बत को लोगों के दिलों में आम करता है, तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रसालत का वो पासबां बन जाता है, और नबी पाक की इज्जत पे वो पहरा देता है। और यही चीज सहाबा में पाई जाती थी, यही सच्चे आशिक़े रसूल और औलिया अल्लाह में, अल्लाह के वली में पाई जाती है कि वो सारी जिंदगी लोगों को यही दर्स देता है उनके दिलों में मोहब्बत रसूल पुख्ता हो जाए, और जिसके दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत आ जाती है वो कामयाब हो जाता है। ना उसे दुनिया में कोई फिक्र रहती है, ना उसे आखिरत पे कोई फिक्र रहती है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने बुजुर्गों के साथ मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला क़िबला पीर साहब को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, और इसी तरह ये अपने मुरीदीन की जो तरबियत करते हैं तो अल्लाह इसको जारी व सारी रखे। जब तक इनकी ज़िंदगी अल्लाह ताला सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और मोहताजी से महफूज करे। तुझे जमात कराओ जी सर। फिर लंगर खाओ, ठीक है? जी सही जी।
رستے میں بیٹھی تھا سیر کے